السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین بما ترجمہ، تجوید اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ پہلی 6 آیات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم اگلی 6 آیات پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی السجین۔ کلا ان، نون مشدد ہے تو اس کو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کتاب الفجار لفی السجین، سین کو سیکی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما ادراک، وما ادراک ما السجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین۔ اس آیت کو آپ تلاوت کرتے ہوئے بہت دھیان سے کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، الذین یکذبون، زال ہے تو زال کو آپ نے زا نہیں پڑھنا، یکذبون نہیں پڑھنا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وما یکذب به الا کل معتد اثیم، وما یکذب نہیں پڑھیں گے، زال ہے تو زال کو آپ نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اب ہم اس کا ترجمہ شروع کر لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ کلا، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الفجاری، کتاب، کتاب کا مطلب ہے نامہ اعمال، نامہ اعمال۔ فجاری، گناہ گاروں کا، لفی سجین، یقیناً سجین میں ہے۔ وما ادراک، اور کیا چیز، ادراک آپ کو بتائے، ما سجین کیا ہے، ما کیا ہے، سجین سجین، وما اور کیا چیز آپ کو بتائے کیا ہے سجین۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کیا جانیں کہ سجین کیا ہے۔ کتاب، کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی۔ ویلون، ویلون کا کیا مطلب تھا؟ شاباش، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یومئذ، اس دن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔
یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین دن کو دین جزا و سزا کے یا بدلے کے، بدلے کے دن کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب اور نہیں یکذب وہ جھٹلاتے اور نہیں وہ جھٹلاتے بھی اس کے ساتھ الا مگر، اور نہیں جھٹلاتا اس کے ساتھ جھٹلاتا، واحد کا صیغہ ہے تو جھٹلاتا ہے، اور نہیں وہ جھٹلاتا اس کے ساتھ مگر کلو ہر ایک معتدل حد سے گزر جانے والا، حد سے گزر جانے والا، اثیم گناہگار، گناہگار۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الفجاری کتاب بدکاروں کی یا جو نامہ اعمال ہے وہ گناہگاروں کا، لفی سجین یقیناً سجین میں ہے، یقیناً سجین میں ہے۔ وما اور کیا چیز ادراکا آپ کو بتائے، وما ادراکا اور یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور آپ کیا جانیں، ما سجین کہ سجین کیا ہے، ما کیا ہے، سجین سجین، وما اور کیا چیز ادراکا آپ کو بتائے یا آپ کیا جانیں، ما سجین کہ سجین کیا ہے، کتاب کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی رقم کی ہوئی، کتاب کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، ویل ہلاکت ہے، ویل سب سے پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، الذین وہ لوگ، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، بیومی دن کو، دین جزا و سزا کے یا بدلے کے، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، بدلے کے دن، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا، کون سا دن ہے، شاباش، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وما اور نہیں، یکذب وہ جھٹلاتا بھی اس کے ساتھ یا اس کو، الا مگر، کلو ہر ایک، معتدل حد سے بڑھنے والا، حد سے گزرنے والا، اثیم سخت گناہگار، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ پچھلی ہی بات کر رہے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا، کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ان کی جو کتاب ہے، جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہے، اور وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ سجین کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کو آپ بالکل ایک مذاق نہ سمجھیں۔ سجین یعنی یہ اس معاملے کی سختی کا اندازہ یہاں سے کریں کہ سجین کوئی عام چیز نہیں ہے، کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ان کا نامہ اعمال جو ہے اس کتاب میں ہوگا جس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ جھٹلاتے کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے جن لوگوں کو وعید سنا دی گئی، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں بھی سنائی گئی کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ کام کیے تھے، ناپ تول میں کمی کی تھی اور ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو انہوں نے ہر چیز کو جھٹلا دیا۔ ان کو یہی تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ہے جو کچھ ہے، تو ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنی فیورز دنیا سے لے لیں، اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کر لیں، لیکن ان کو ظاہر ہے یہ امید نہیں تھی کہ ہم قیامت کا کوئی ایک دن ہوگا یا کوئی ایسا دن بھی آئے گا جس دن ہمیں ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، تو ان کا ایمان تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس دن کو ہی جھٹلا دیا۔ الذین، وہ لوگ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی پچھلی آیت کو ہی جو ہے وہ آگے اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ویل، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ بدلے کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ، اور نہیں وہ جھٹلاتا اس کو الا مگر کل، ہر ایک معتد اثیم، حد سے گزر جانے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ یعنی یہ جزا و سزا کے دن کو، یہ آخرت پر وہی شخص ایمان نہیں رکھ سکتا نا کہ جو بہت زیادہ گناہوں میں آگے بڑھ گیا ہوا ہے اور وہ حد سے گزر جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو گناہ گار ہوتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے کوئی شخص، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی کا راستہ بھی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن جب مرتے وقت توبہ جو کی جاتی ہے اس وقت توبہ کسی کی بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، قیامت پر، تو وہ کیسے جو ہے وہ گناہوں سے رک سکتے ہیں؟ گناہ کرنے سے بچنے کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں تو ہم اس وجہ سے رک جاتے ہیں گناہوں سے کہ نہیں، یہ جو میں زیادتی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا مجھے ایک دن حساب دینا پڑے گا، تو ہم اس لیے بھی رک جاتے ہیں۔ اور عقیدہ آخرت سب سے زیادہ گناہوں کو روکنے میں مددگار ہوتا ہے کہ نہیں، ایک دن تو آئے گا جب میں پکڑا جاؤں گا، دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ تو میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال مجھے ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا کہ میں نے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تھے، اچھے برے جو بھی، تو اگر میں اسی طرح برے کرتا رہوں گا تو پھر یقیناً مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جھٹلانے والا ہے وہ کوئی انتہائی ڈھیٹ شخص ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو بالکل ایمان نہ ہو قیامت پہ اور آخرت پہ۔ ہم میں سے کوئی بہت جو مسلمان جو کہہ لیں کہ بہت کم درجے کا بھی مسلمان ہوتا ہے، بہرحال اس کو آخرت پر یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے اعمال کا بدلہ دیں گے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ گناہ کرنے سے بہرحال جو لوگ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن حد سے زیادہ گزرا ہوا انسان ہی جو ہے وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا۔ ہم ایک بار اس کا ترجمہ دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔
बामुहावरा तर्जमा भी हम इसका दोहरा लेते हैं और लफ्ज़ी तर्जमा भी। आपने इसका तर्जमा जो है वो कॉपी में लिखना है और लिख के मुझे व्हाट्सएप पर इनबॉक्स में सेंड करना है। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक उसका नाम अमाल, जो गुनहगारों का नाम अमाल है, यकीनन सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और आपको क्या पता कि सिज्जीन क्या है। किताबुम मरक़ूम, लिखी हुई किताब है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ठीक है, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, वो लोग जो जज़ा सज़ा के दिन को झुटलाते हैं। किसको झुटलाते हैं? जज़ा सज़ा के दिन को, बदले के दिन को। वमा युकज़्ज़िबू, और नहीं वो झुटलाता उसको, इल्ला मगर कुल्लु मुअतदिन असीम, हर एक हद से गुजर जाने वाला। तो ये सूरतुल मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 12 तक हमने आज मुकम्मल किया है। अगले सबक में हम अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।